علیکم بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے راشد منہاس شہید نشان حیدر۔ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے خود سے، اور اس کے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ سائڈوں پہ دیے گئے ہیں، وہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز جو ہے، اس کی مشق میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ راشد منہاس شہید کو بچپن میں کن چیزوں سے دلچسپی تھی؟ راشد کو بچپن ہی سے فضائیت سے دلچسپی تھی۔ ان کے پسندیدہ کھلونوں اور تصاویر میں جہاز کو اولویت حاصل ہوتی۔ دوران کھیل بھی وہ جہاز کی آواز سن کر رک جاتے۔ بچپن ہی سے ہی جہاز کے ماڈل اور مشینری سے انہیں حد درجہ دلچسپی رہی۔ راشد منہاس شہید میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ راشد غیر معمولی ذہین تھے اور ان میں کام کرنے کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی تھی۔ راشد منہاس شہید نے شہادت سے قبل کون سی غیر معمولی بات کہی؟ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں؟ یہ کرنا تو آسان ہے۔ راشد منہاس کو دیگر نشان حیدر پانے والے شہداء پر کیا امتیاز حاصل ہے؟ کیونکہ راشد منہاس نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید ہیں اور قوم کو اپنے ایسے جواں ہمت شہداء پر ہمیشہ ناز رہے۔ مرکزی خیال تحریر کے نچوڑ کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ ہر کہانی کا کر چکے ہیں۔ راشد منہاس جن کی عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ راشد منہاس نشان حیدر، یہاں پہ مسٹیک ہے، نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید بھی ہیں اور قوم کے ایسے جواں ہیں جس پر پاکستان کو ناز ہے۔ جواں مرد ہیں یا جواں ہیں جن پر پاکستان کو ناز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے خلاصہ ہے۔ خلاصہ جو ہے آپ خود سے بھی لکھا کریں، باقی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو بچپن ہی سے جو ہے شوق تھا، پھر کس طرح سے آپ جو ہے اس چیز کے لیے آپ کا لگاؤ جو ہے بڑھتا گیا۔ آپ جو ہے آرمی کے چیف سے ملے اور پھر آپ نے کہا کہ میں بنوں گا، اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا منزلیں طے کی اور کس طرح سے آپ نے شہادت پائی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے آپ نے خلاصہ خود سے کرنا ہے۔ آگے جی ہے تخیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی چیز خود ہی اپنے دماغ میں اس کا خاکہ بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ آپ مری گئے اور آپ نے وہاں پہ جو ہے اس باغ جو ہے بڑے بڑے درخت دیکھے، پہاڑ دیکھے، بڑے خوبصورت سین تھے، اس طرح کا کچھ بھی جو ہے وہ سوچنا اور اس کو جو ہے فیل کرنا تخیل ہوتا ہے۔ اور سوچیے اور تحریر کیجئے۔ شہادت سے قبل مندرجہ ذیل حوالوں سے راشد منہاس شہید کے کیا احساسات اور جذبات ہوں گے، یہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ آگے جی جملے بنانے ہیں۔ امید ہے کمیٹی اور رحمان کی کوششوں کو ناکام بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے عزم کا ہوتا ہے کہ پختہ ارادہ، میرا عزم ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کروں۔ خوشی، مجھے آپ کو یہاں پہ دیکھ کے خوشی ہوئی۔ جزا، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نیک کام کی جزا دیں۔ افسوس، مجھے اپنی غلطی پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ دکھ، اس کی موت نے مجھے بہت دکھ دیا، حادثاتی موت نے مجھے بہت دکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ جملے خود سے بنائیں گے۔ آگے ہے صفت کی اقسام۔ صفت کی اقسام جو ہے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ ہم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ صفت کی اقسام: صفت عددی، نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ ٹھیک ہے، اور صفت نسبتی، یہ دو دفعہ عددی آ گیا لیکن صفت ذاتی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے صفت ذاتی، اوپر عددی دو دفعہ آیا ہے۔ وہ موصوف جس کا ذکر کیا جا رہا ہو وہ کیسا ہے؟ مثلاً اچھا بچہ۔ صفت نسبتی، وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص، مقام یا چیز سے ظاہر کرے، صفت نسبتی کہلاتی ہے۔ مثلاً لاہوری نمک۔ صفت عددی، وہ اس میں صفت جس سے کسی چیز کی گنتی اس کے درجے یا رتبے کے لحاظ سے معلوم ہو، اس صفت عددی کہلاتی ہے۔ مثلاً 30 پارے۔ صفت مقداری، وہ صفت جو کسی دوسرے اسم کی مقدار کو ظاہر کرے، صفت مقداری کہلاتا ہے۔ مثلاً زیادہ پانی۔ ٹھیک ہے،
آگے جو ہے آپ کو عبارت دی گئی تھی، اس میں سے آپ نے صرف نکالنے تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اگلا سبق تفہیم ہے، اس کو آپ نے خود سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے کیا ہے، اس میں جو ہے اسلام کے بارے سلام کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے کون سے کلمات کہنے چاہیے اور کون سے مذہب میں کون سے کلمات کہے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں اورل، لیکن اس کو آپ نے ایک دفعہ پھر سے خود سے کرنا ہے۔ عبارت کے لیے موضوع عنوان تجویز کیجئے۔ موضوع عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ آداب معاشرت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ملنے ایک دوسرے سے۔ آداب معاشرت میں خیال سے تو بہتر ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے گا۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یہ جو غیر مقدمی کلمات کہتے ہیں کون سے ہیں؟ جیسے کہ ہندو، انگریز اور مسلمان۔ ہندو جو ہے نمسکار، رام رام، نمستے، ٹھیک ہے۔ انگریز ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مسلمان السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام۔ عرب کا لکھا ہے، تفہیم میں ہے، آپ خود سے کر سکتے ہو۔ السلام علیکم کے جواب کے معنی کیا ہیں، یہ وہاں پہ لکھا ہے، آپ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے۔ اسلام اور دیگر غیر مقدمی کلمات میں کون سا فرق نمایاں ہے، یہ بھی ہے اس میں، لیکن پھر بھی اس میں فرق یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ دوائیہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ دوائیہ نہیں ہے۔ لیکن ہم جو سلامتی بھیجتے ہیں اور اگلا ہم پہ سلامتی بھیجتا ہے، یہ دوائیہ ہے۔ اور صرف بڑھوں اور شناسا کو کرنا چاہیے، یہ ہر کسی کو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سلام کے 4 فوائد تحریر کیجئے، یہ اس میں نہیں ہے، یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سلام کرنے سے سب سے پہلے کیا ہے، ہمیں کسی کو دعا دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں خود بھی دعا مل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہمیں اس پہ نیکیاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سلام کرنے سے ہمیں دعا ملتی ہے، نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرے میں جو ہے امن اور فلاح پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے 4 فوائد آپ لکھ سکتے ہو۔ آپس میں سلام کو رواج دینے کے لیے 4 تجاویز دیجیے۔ جی، کس طرح سے ہم رواج دے سکتے ہیں سلام کو؟ ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، ہمیں گھر میں نکلتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، گلی میں چلتے ہوئے جو ہے ہمیں بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے ہمیں غیر شناسا لوگ بھی ملے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے ان لوگوں سے بھی سلام کرنا چاہیے جن سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ان سے بھی ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ سلام ٹھیک ہے، سلام کا رواج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، رواج دینے کی آپ کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے نیکسٹ جو ہے آپ کا خالہ جان السلام علیکم، یہ آپ کی کہانی ہے، اس کی پڑھائی آپ نے خود کرنی ہے اور اس کی جو ہے وہ مشق میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ اس کے معنی بھی سائڈ پہ ہیں، معنی بھی آپ نے خود سے کرنے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے، ذیشان میں کون سی اچھی عادتیں تھیں؟ ذیشان میں پڑھنے لکھنے اور والدین کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے جیسی اچھی عادتیں تھیں، ٹھیک ہے، کاموں میں ہاتھ بٹانے جیسی اچھی عادتیں تھیں۔ ہاتھ یہاں پہ مس ہو گیا، خود سے لکھ لیجئے گا۔ ذیشان کو بازار سے سودا سلف لانے سے کیا فائدے ہو رہے تھے؟ اس سے اسے تھوڑی دیر گھر سے باہر جانے کا موقع مل جاتا اور سائیکل چلانے کی مشق بھی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ سودا سلف لانے سے اسے کیا ہوتا، گھر سے تھوڑی دیر باہر جانے کا موقع مل جاتا اور سائیکل چلانے کی مشق بھی ہو جاتی۔ بچے بوڑھی خاتون کو کس طرح تنگ کر رہے تھے؟ بچے بوڑھی عورت کو بکری خالہ کہہ کر تنگ کر رہے تھے۔ بچوں کے تنگ کرنے پر بوڑھی عورت خاتون کا کیا رد عمل تھا؟ بوڑھی عورت غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور بچوں کو بد دعائیں دینے لگی، ٹھیک ہے جی۔ ذیشان نے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کیسے کی؟ ذیشان نے نہایت پرتاثر انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا بوڑھی عورت کی مدد کرنے والا واقعہ سنا کر اپنے ساتھی بچوں کی اصلاح کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جب بچوں نے جب بوڑھی خاتون سے معافی مانگی تو انہوں نے کیا کہا؟ بچوں، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں نے تم سب کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بوڑھی عورت نے کیا کہا؟ اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہے اور میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ اس کہانی سے کیا پیغام حاصل کیا؟ آپ نے اس کہانی سے کیا پیغام حاصل کیا؟ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو تکلیف دینے کے بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ہمیں بزرگ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ٹھیک ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ سنجیدہ، ذمہ دار، حساس، ندامت، الجھن۔ ٹھیک ہے جی۔ احمد ایک انتہائی سنجیدہ مزاج کا لڑکا ہے، ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، بچوں نے شجرکاری مہم میں ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا۔ حساس، اپنے ملک کی حفاظت کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک حساس معاملہ ہے، یا علی ایک حساس لڑکا ہے، آپ کچھ بھی اس طرح کا جو ہے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ندامت، مجھے اپنی غلطی پر ندامت ہوئی۔ الجھن، گتی نہ سلجھنے پر، ٹھیک ہے نا، یا کسی سوال کا جواب نہ ملنے پر، ٹھیک ہے، میں الجھن کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہانی سے تابع موضوع اور تابع محمل پر مبنی 4 مرکبات تلاش کر کے لکھیے۔ تابع موضوع کیا ہوتا ہے جی؟ تابع موضوع اور تابع محمل، تابع محمل جو ہے، تابع موضوع یہ ہوتا ہے کہ ایک بامعنی لفظ کے ساتھ ایک اور بامعنی لفظ لگا دیا جائے، اور تابع محمل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بامعنی لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ لگا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کہانی میں جو ہے بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ سنجیدہ، اتوار، چھوٹا، موٹا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے موضوع ہیں، سودا، سلف، اسی طرح سے چپ چاپ، کچھ بھاگ دوڑ۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے آپ خود جی بنا کے لسٹ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے تشبیہ، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خود سے پڑھ کے آرام سے کر لیجیے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آرام سے خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اور اوکے بچوں، اللہ حافظ۔